اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارشد محمود ہے، میں رادرم سے ہوں۔ میرا والد صاحب حاجی محمد اشرف وہ شفیلڈ کے رہنے والے ہیں۔ میں بس آپ سب حضرات کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ یقین بھی نہیں کریں گے کہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ ہماری فیملی کے ساتھ۔ یہ جو آپ جانتے ہیں، آپ کا جو جانی پشانی نام جو میرا بھی کافی واقف تھا، قاری جاوید اختر، جو چیئرمین انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کا جو چیئرمین ہے، اس نے اتنی کٹیا اور اتنی جو کام کیا ہے، میں آپ کو کیسے الفاظ بھی نہیں میرے پاس کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس نے میری سسٹر کو کرسمس سے پہلے راتوں رات پریشرائز کر کے پتہ نہیں کیسے کیا تو اس نے راتوں رات اس کو میری سسٹر کو جو بالکل جوان ہے، بالکل نادان ہے، اس نے راتوں رات اس کو اٹھا کر مانچسٹر لے کر آ۔ تو ہم کو تو یہ سب کچھ بعد میں معلوم ہوا، مگر ہم نے پھر اس کی بیوی سے پتہ چلا کہ اس نے جو ہے نا، وہ پہلے بھی ایسے گھٹیا کام کیے، تو انہوں نے اس کو گھر سے نکالا ہوا ہے۔ بچیاں جو اس سے بات بھی نہیں کرتی، وہ جو ہے رینٹ کرائے کی اکوموڈیشن میں رہتا ہے۔ اور باقی بھی جو ہمارے جو نعت خوان حضرات ہیں وہ بھی جانتے ہیں، میں نے اپنے دوستوں یاروں سے پوچھا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ قاری جاوید نے کیا ہے، مگر ابھی تک کسی نے ہم سے بات بھی نہیں کی کہ کیا ہے آپ کی بہن کے ساتھ۔ آپ کی بھی بہنیں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، یہ سب میری بہن ہے، یہ آپ کی بھی عزت ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ آئیں، راتوں رات آئیں، بچی کو اٹھا جائیں۔ اور میں اپیل کرتا ہوں، یہ جو مانچسٹر وکٹوریہ پارک مسجد میں جہاں اس قاری جاوید اختر نے اپنا بیس بنایا ہوا ہے، یہ جو سارا کام کر رہا ہے، جیسے یہ کہہ رہا ہے دین کا کام کر رہا ہے، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں، ان کو جو اپیل کرتا ہوں کہ اس بات پہ قاری جاوید پر ایکشن اٹھایا جائے، اور خوب ایکشن اٹھایا جائے، اور سب کو یہ جو ہے معلومات ہو کہ یہ کیسا گھٹیا انسان ہے، جو ہماری دوستی لے کر، ہمارے گھر آ کر، ہمارے ساتھ چائے پی کر، ہمارے ساتھ محفلوں میں بیٹھ کر، کھانا کھا کر، اور پھر جو ہے نظر ہماری بہن پہ ہو اور ہماری عزت پہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ایک فیس بک پہ ویڈیو دیکھی جس میں میرا بھائی ارشد محمود نے کہا کہ قاری جاوید صاحب انہوں نے فورس کیا، مجھے پریشرائز کیا، اور مجھے راتوں رات گھر سے لے کر گئے۔ بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک اچھی طریقے سے میں نے نکاح کیا، اور میں نے ان کو ایک اچھا انسان پایا۔ ہم نے ایک جائز کام کیا، اور اس میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تویز، داغے، جادو، یہ وہ، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنا فیصلہ خود لیا، اور میں نے اس کو ایک اچھے رشتے میں، ایک نکاح کی صورت میں ہم نے نکاح کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کے گھر کے معاملات ہوتے ہیں۔ Everybody has their own personal issues. And I was going through a lot of stuff at home. میرے گھر والوں کو پتا تھا، میرے بھائیوں کو پتا تھا، حالانکہ میرے بھائی بالکل ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ They were addressed of the issue I was going through and everything, but nobody really helped. میرے گھر کے جو بھی معاملات تھے سب کو پتا تھا، حالانکہ میرے فرینڈز، میرے کچھ قریبی رشتہ دار بھی ہیں، میرے اچھے جاننے والے بھی ہیں، جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اور اس پیج پہ انہوں نے کامنٹس بھی کیے ہیں، مگر ایڈمن اس پیج کا اس نے ڈیلیٹ کر دیے، جو ہمارے حق میں
دوسروں کو ایڈریس کر رہے تھے کہ دو سائڈس آف دا اسٹوری ہوتی ہیں. there's always two sides of the story. My friends, my close ones, some of my relatives, they were commenting on the page addressing people of the second side of the story, but the admin of the page had kept deleting them. اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک سازش ہو رہی ہے. اور میرے گھر والوں سے یہی درخواست ہے کہ ان کو سب معاملات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس میں قاری جاوید اختر صاحب کی عزت پہ لوگ برا بلا بولے. میں نے ایک جائز کام کیا اور میں نے نکاح کیا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں نہ کوئی گناہ ہے، اور میں نے یہ اپنے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ اٹھایا اور یہ فیصلہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں قاری جاوید اختر بول رہا ہوں. میں نے آج کچھ گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر جو کہ سہیل قادری صاحب کا پیج ہے اس پر میری وائف کے بھائی ارشد محمود نے 2-3 ویڈیو بھیجی جو انہوں نے آگے چلائی، اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی اور ایسے ایسے الزامات لگائے جن کا سرے سے وجود ہی نہیں. کوئی کسی کو ایک رات میں بگھا کے نہیں لے کے جا سکتا اور نہ ہی کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. میں نے نکاح کیا ہے، جائز کام کیا ہے، خلاف شریعت یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیا. مجھے پتہ ہے کہ اس بات سے بہت سے میرے چاہنے والے جو ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کا دل دکھا ہے. میں ان تمام سے معذرت خواہ ہوں، اور آپ تمام حضرات بخوبی مجھے جانتے ہیں، ارصد راز سے جانتے ہیں میرا کیا کردار ہے اور میں کس کردار کا مالک ہوں الحمدللہ. اور یہ ایک انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت، ان کے پیچھے کون ہے، کس نے ان کو بھڑکایا، کس نے ان سے ایسے معاملات پر مجبور کیا کہ آپ ایسی ویڈیو نکالیں. بہرحال جن دوستوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے اس وجہ سے دل دکھی ہیں، میں پھر ان سے معذرت خواہ ہوں. اور یہ کوئی گناہ نہیں کیا، جرم نہیں کیا، ایک جائز کام کیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے. اللہ حافظ.